اکثر لوگ نماز کسی بھی مسجد اور کسی بھی امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے۔ سنی امام دیکھنا چاہیے، بد عقیدہ وہابی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کے بعد ایمان ہی نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں بارہا کئی جلسوں میں دے چکا ہوں، پتہ نہیں اللہ جانے کب ہماری قوم کو سمجھ میں آئے گا۔ امام حسین کا ہم نام لیتے مگر امام حسین کی سیرت ہی نہیں دیکھتے۔ 22,000 یزیدیوں کے پیچھے کربلا میں امام نے نماز نہیں پڑھی، 72 لوگوں کے ساتھ الگ جماعت بنائی اور در دیا کہ بڑی جماعت مت دیکھو، امام کا عقیدہ دیکھو، امام صحیح ہے تو پڑھو ورنہ چھوڑ دو۔ تو بڑی جماعت کا روب مت دکھائیں کوئی۔ تو بہرحال چاہے وہ حرم کا اور مدینے کا امام کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی اگر عقیدہ گندا ہے تو، کیونکہ مدینے میں بہت سارے بدعقیدوں نے بھی کسی زمانے میں نماز پڑھائی ہے۔ میں اس تعلق سے ایک آپ کو روایت سنا بھی دیتا ہوں، بڑی پیاری روایت ہے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بلوائیوں نے قبضہ کر لیا۔ بلوائی کون تھے؟ عثمان غنی کے قاتل۔ مسجد نبوی میں بلوائیوں کا امام نماز پڑھاتا ہے۔ لوگ حضرت علی کے پاس آئے، کہا کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، ہم بلوائیوں کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں جو حضرت عثمان کے قاتل ہیں؟ تو مولا کائنات نے کہا اس زمانے کے لیے میں نے رسول اللہ کی حدیث سنی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا وقت آئے کہ میرے مصلی پر ظالم مسلط ہو جائے تو اے علی تو گھر میں نماز پڑھنا، اللہ تجھے جماعت کا ثواب عطا کرے گا۔ تو وہ تو عثمان کے قاتل تھے، یہ تو کم بخت ایمان کے قاتل ہے، یہ تو اس سے برے ہیں، اس سے بدتر ہے، یہ تو ان کے پیچھے نہیں ہوں گی۔ بدعتی امام کے حوالے سے 2 حدیثیں زبانی یاد کر لیں، ہر مسلمان کو۔ یہ بخاری میں ہے دونوں حدیثیں، اور یہ میں کہتا ہوں مولویوں کو بخار چڑھانے والی حدیثیں، 694 اور 695 نمبر نوٹ کر لیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق، صحیح بخاری میں 694 نمبر حدیث ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور الحمدللہ اس کے راوی بھی امام ابو ہریرہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ کہتے ہیں کہ امام اگر ٹھیک نماز پڑھائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تجھے نماز کا ثواب ملے گا، اور اگر امام نے غلط نماز پڑھائی تو اس کی غلطی کا وبال اسی پر ہوگا، تجھے ثواب پورا ملے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ مجھے اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی وہ بریلوی دیوبندی رفع الیدین نہیں کرتے ہیں تو نماز ہی غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ سے نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر امام غلط نماز پڑھا رہا ہے اس کی غلطی کا وبال اس پر ہوگا، تجھے ثواب پورا مل جائے گا۔ حضور تو پوری امت کے نبی ہیں، حضور کو پتا تھا کیا مصیبت امت پہ ٹوٹنے والی ہے، لیکن یہ آپ نے آج تک حدیث سنی تھی کبھی؟ یہ میں نے دریافت کی ہے صحیح بخاری کے اندر سے، مگر کوئی ڈبکی نہیں ماری اس میں، صحیح بخاری میں نماز کے چیپٹر میں 694 نمبر۔ لیکن یہ مولویوں کی پیٹ پہ لات پڑتی تھی، انہوں نے کہا یہ روایت لوگوں کو پتہ چل گئی تو لو جی ہماری 1.5 اینٹ کی جو لادہ لادہ مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو ختم ہو جائیں گی سارے، لوگ کہیں گے جتنا ٹائم ہو جائے نماز پڑھ لو۔ سمجھے مولوی بہت سمجھدار ہے اس مسئلے میں۔ تو 695 نمبر صحیح بخاری میں حسن بصری کا قول لے کر آئے، اس کے بعد حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے آ کے پوچھا کہ اے امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں اور فتنوں کا امام مسجدوں پر قابض ہے، مسجد نبوی پر قابض ہے، اور وہ ہماری امامت کرواتا ہے۔ فتنوں کا امام وہ باغی جو سیدنا عثمان کو شہید کرنے کے لیے وہاں پر آئے ہوئے تھے، اس وقت تو ارادہ نہیں تھا شہید کرنے کا، لیکن بعد میں وہ پھر انہوں نے مسلمان تھے۔ اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی کہ خلیفۃ المسلمین کی شہادت پہ کوئی اتر آئے اور اس کو گھیر لے، لیکن سیدنا عثمان خلیفۃ المسلمین تھے، انہوں نے ان کے پروٹیسٹ کے اوپر ایک انگلی کے اشارے سے سارے قتل ہو سکتے تھے، 300-350 بندہ تھا، لیکن ان کا پروٹیسٹ کا حق ہے، کریں۔ اگر میری پالیسی سے اختلاف ہے، تلوار کے زور پہ نہیں روکا۔ تو صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین امام تو آپ ہیں ہمارے، نماز ہمیں یہ فتنہ گر امام پڑھاتا ہے، کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ لیا کریں؟ تو سیدنا عثمان نے یہ نہیں کہا کہ 1.5 اینٹ کی مسجد ادا کر لو، انہوں نے کہا کہ نماز ہی تو مسلمانوں کا ایک ایسا کام ہے جو اجتماعی نیکی کا کام ہے، نیکی کے کاموں میں ان کا ساتھ دو، ان کا بدعتیوں اور باغیوں کا۔ اور اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان خلیفۃ المسلمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کے خلاف کھڑے ہو جانا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف، اس سے بڑی کیا بدعت ہوگی؟ ان کی نماز پڑھو ان کے پیچھے، اور برائی میں ان سے الگ ہو، برائی کا وبال، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔
معاملہ بالکل قریب. اب یہ دیکھیں جو سنن ابی داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. وہ حدیث پوری اسی طرح ہے کہ میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے تو میرے خلفاء راشدین کو لازم پکڑ لینا، میری سنت کو اور ان کی سنت کو. تو اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود انڈورس کر کے گئے ہیں. اگر کوئی کہے جی حضرت عثمان کا فتویٰ میں نہیں مانتا، سارے صحابہ کا اجماع ہوا ہے اس فتوے میں، وہ نماز پڑھتے تھے ان کے پیچھے. تو الحمدللہ بلکہ سنن کبری البیہقی میں موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے متقی صحابی جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہے رجل صالح، وہ کہتے تھے جب تک خوارج کی مسجدوں سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں آئیں گی ہم ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھیں گے اور یہ ہمیں سلام کریں گے، ہم سلام کا جواب بھی دیں گے، لیکن جب یہ ہمیں کہیں گے کہ ہم مسلمان بھائیوں کو قتل کریں پھر ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے. تو عبداللہ بن عمر خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیتے تھے اور خوارج صحابہ کو کافر کہتے تھے. مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج، نعوذ باللہ من ذالک. اور مولا علی نے ان کے جنازے بھی پڑھائے ہیں، ان کو مسلمان ٹریٹ کیا، کہا بھائی تھے میرے تو گھوڑے ہو گئے. یہ ہے فتنوں کا دروازہ اور فتویٰ کا اور کفریہ اور یہ اس طرح کی تکفیری سوچ کو ختم کرنا خلفائے راشدین کا. الحمدللہ. بہرحال اس حوالے سے میری گفتگو ہے مسئلہ نمبر 75B، بدعت سے متعلق 5 اشکالات کا تحقیقی جائزہ اور بدعتی امام کے پیچھے نماز کا مسئلہ. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات الحمدللہ بیان کی ہے.